مقصد کریں گے، اگر آپ لوگ اس انداز سے کام کریں گے، اس انداز سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ آنے والے کل کے لیے ایک باصلاحیت اور ایک مضبوط انسان بن کر ابھریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت دیں گے، ترقی دیں گے، شہرت دیں گے، کسی چیز کی کمی آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے مقصد کے لیے پورے لگن اور محنت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو یہاں بھیجا ہے، جس علم کے حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے، وہ علم تمام علوم کے اندر سب سے افضل ہے۔ سب سے پہلی وحی میں کیا ذکر آیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، وہ رب جس نے خون بستہ سے انسان کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے وحی میں جو لفظ آیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو حقیقی علم تو وہ علم ہے جس سے رب کا تعلق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس تعلیم کے اندر، جس پڑھائی کے اندر اس رب کو پہچنوایا جائے، اس رب کا تعاون پیش کیا جائے، اس رب کی قدرت کو سمجھایا جائے، اس کی عظمت کو سمجھایا جائے، صحیح معنی میں وہی علم کہلانے کے لائق ہے۔ تو اسی علم کے حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں آئے، اور صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پڑھا ہوا تو شیطان کے کام، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل ہونا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے اللہ کے یہاں ترقی کا ذریعہ۔ اس سے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیک، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی نے جو پڑھا ہے، جو وہ پڑھ رہا ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی بھی، اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہے۔ بہرحال بہت لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بتانا آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ایک چھٹی ہو جائے گی، جائزہ اکثروں کا ہو چکا ہے، کچھ کا باقی ہے، انشاءاللہ ہوگی، پورا ہو جائے گا۔ چھٹی ہو جائے گی، آپ لوگ گھر جائیں گے، گھر جا کر نمازوں کا اہتمام کرنا۔ کسی کے گھر سے بھی ہمیں یہ شکایت نہ ملے کہ یہ بچہ گھر آیا اور جس نے ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا، آپ لوگوں کے گھر والوں کے فون آتے رہتے ہیں، کارروائی آپ لوگ کرتے ہیں، وہ سب بتائی جاتی ہے، تمہیں نہیں پتا، نو بتا دیں گے، ہم نے فون کر کے بتا دیں۔ اس لیے یہ مت سمجھا کرو کہ آپ لوگ گھر میں جا کے کیا کر رہے ہیں تو حد تک نہیں پہنچتا، وہ پہنچ جاتا ہے چاہے کسی بھی راستے سے۔ اس لیے گھروں پر جا کر نمازوں کا اہتمام، خاص طور پر فجر کی نماز میں گڑبڑی کرتے ہیں، ظہر میں گڑبڑی کرتے ہیں، تو ان نمازوں کا اہتمام ضرور ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر جائیں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، اپنے گھر کے بڑوں سے ملے جا کر، ہمارے دادا ہیں، دادی ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، ان سب سے جا کر کے ملنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، اور موقع لگے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی سے تو ان کی دعائیں ملتی ہیں۔ جب مدرسے میں پڑھ کر کے بچہ گھر جاتا ہے، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر چارپائی پر بیٹھے ہیں، وہ چلنے والے ہیں، آپ لوگ ان کی ڈیوٹیاں سیدھی کر دیں، اتنی خوشی ان کو حاصل ہو جائے گی کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، دل سے دعائیں نکلیں گی۔ وہ وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے لوٹا بھر کے لا کے دے دیا، اتنا سا کام کرنے میں کچھ بگڑے گا نہیں، مگر ان کا دل اتنا خوش ہوگا آپ لوگوں سے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں بڑوں کی دعائیں لینے کی۔ وہ تھکے ہوئے ہیں، ان کے پیر دبا دیے، کھانے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے کھانے لا کے رکھ دیا، لگ رہا ہے کہ باہر سے آئے ہیں، پیاس لگ رہی ہوگی، بغیر کہیں پانی پیش کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی۔ تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے آپ لوگ ان کی دل کی دعائیں لے سکتے ہیں۔
تو گھر پر جائیں، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں کریں، قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کریں، بڑے موبائل سے بچیں۔ ایسا نہیں کہ میں یہاں تو پابندی ہے، یہاں نہیں استعمال کر رہے ہیں، گھر گئے اور گھر کے بڑوں سے موبائل لے کر کے اپنا پورا دن موبائل میں لگے ہوئے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں اس میں دیکھ رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ گھر والے اسی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ آپ بھلے یہاں کتنے متقی پرہیزگار بن گئے، لیکن اگر گھر جا کر کے آپ نے موبائل کا غلط استعمال کیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کے اندر کوئی سدھار نہیں ہے اور یہ کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، برباد ہو گیا ہے بھی حقیقت میں سب۔ جب آپ لوگ موبائل کا غلط استعمال کریں گے، گھر والوں کو پتہ چل ہی جائے گا کہ فلم دیکھ رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ان کسی بھی چیز اس میں دیکھ رہا ہے، تو یہ کہیں گے یہ تو شیطان بن گیا ہے، انسان نہیں بن رہا ہے۔ اس لیے گھر جاؤ تو بڑے موبائل کو استعمال نہ کریں۔ آپ لوگ ابھی اس کو استعمال کرنا نہیں جانتے، کیسے اس کو استعمال کریں، جب جان جاؤ گے پھر لے لیں، ابھی مت لو۔ ابھی لوگے تو یقیناً تمہارا نقصان ہوگا، چاہے تمہیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ تو گھر جا کر کے بھی بڑوں کا موبائل دے کر غلط استعمال اس کا نہیں کریں۔ یہ سب کام آپ کو وہ بھی کر لیں گے۔ چھٹی کب سے کب تک ہے؟ چھٹی کل سے 16 جون تک ہے۔ 16 جون تک پیر کے دن، یعنی بار کی بقرعید ہے، بار سے اتوار پیر، منگل کو جمعرات جمعہ، بار اتوار پیر، وہ جو پیر آئے گا اس کی شام تک چھٹی ہوگی۔ شام تک چھٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیر کی شام میں آپ لوگوں کے یہاں آنا ہوگا۔ منگل کی صبح سے انشاءاللہ پڑھائی باضابطہ شروع کرا دی جائے گی۔ اس میں کوئی بھی طالب علم غیر حاضر رہنے کی بالکل کوشش نہیں۔ گھر جا کر کے بہت ساری مجبوریاں آپ لوگوں کی نکل آتی ہیں۔ یہاں رہنے کوئی مجبوری نہیں، لیکن گھر چلے جائیں گے تو جس دن چھٹی پوری ہو رہی ہے کسی کی کوئی مجبوری نکل آئے گی، کسی کی کوئی مجبوری نکل آئے گی، کسی کی کوئی مجبوری نہیں سنی جائے گی۔ آپ لوگ توجہ سے اس بات کو نوٹ کر لیں، اگر کوئی طالب علم غیر حاضری کر کے آتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں تو اس کو کچھ بھی سزا دی جا سکتی ہے اور اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو سزا ملے گی یا اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا اگر کوئی طالب علم غیر حاضری کر کے آتا ہے۔ اتنا ٹائم، اتنی چھٹیاں آپ لوگوں کے لیے بہت ہیں۔ اگر زیادہ چھٹی گزارو گے، زیادہ چھٹی مناؤ گے تو جو کچھ عید سے لے کر آپ تک یاد کیا ہے اس کو پھر بھول جاؤ گے، پھر آ کر کے پھر اس کو دوبارہ یاد کرو گے، اس میں ششمائی آ جائے گا، پھر ششمائی کی چھٹیوں میں بھلا دی ہو، پھر اسے آ کر کے پھر اسے یاد کری ہو تو پورا سال تو تمہارا پچھلے یاد کرنے میں گزر جائے گا، آگے کیسے بڑھو؟ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ مناسب چھٹیاں آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ لوگوں کے جو ضروری کام ہے اس میں فراغت حاصل کریں اور صحیح ٹائم پر تمام طلباء کو مدرسے کے اندر پہنچانا چاہیے۔ یہ چھٹیوں کا سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ گھر والوں کو الٹی سیدھی پٹی پر پڑھانا کہ نہیں چھٹی تو اگلے جمعے تک ہے اور فلاں تک ہے، جو چھٹی بتائی ہے ایسے ہی ان کو بتانا۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بقرعید کے موقع پر مدرسوں کے تعاون کی ایک شکل ہوتی ہے کہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کی کھالیں اکٹھی کی جاتی ہے اور کھالیں